قرآن کریم میں ہے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تصریح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا نوجوان، عروبن تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نہ آشنا ہے نہ عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے. جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے دشتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ. اس لیے قرآن کریم نے للکار کرا باز دی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. اور دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے. تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو. یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی. اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے. ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان،
वो लंबे चौड़ी बिल्डिंगों के पीछे कभी नहीं पड़ते, बल्कि उनका तो कहना ये है, अल्लाह वाले कहते हैं कि हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन समझो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या बात। जब दिन निकले तो ये ख्याल करो कि मेरा ये आखिरी दिन है, कल किसको आएगी। और फरमाया हर रात को आखिरी रात समझो। और अगर दिल इस पर जमता नहीं, यकीन नहीं करता, तो जो अम्मा बहुत हो गई उसे याद कर, वो कहां गई। जो अब्बा रुखसत हो गया उसे याद कर, वो कहां गया। घर वाली दुनिया से रुखसत हो गई उसे याद कर, सारी जिंदगी की रफीक हयात किस तरह पल्ला झाड़ के चली गई। अगर वो सब जा सकते हैं तो मेरा तेरा ये ठिकाना कैसे बन जाएगा। सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, आज नहीं तो कल, ये काम तो भाईजान बनना ही बनना है। कुरान करीम ने इसीलिए बार बार फरमाया, आपस में दौड़ लगी है मकानों की, आपस में दौड़ लगी है दौलत इकट्ठा करने की, दौड़ लगी हुई है मकान बड़े से बड़े बनाने की, बड़ी से बड़े घर में शादी करने की। और ये दौड़ आज तक नहीं लोगों ने लगाई कि मैं करोड़ों साल कब्र की जिंदगी जो बसर करूंगा उसका मेरे पास क्या इंतजाम है। कांधे वाली जमीन हो, सूरज आसमान से निकलकर सर पे आके खड़ा हो जाए, उस वक्त के बचाव की क्या सूरत है। एक बात याद दिलाऊं जो कुरान करीम आपको याद दिलाना चाहता है, ये जो दिल में है ना, और जी हम तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी के उम्मतियों को जहन्नुम में कौन जाने देगा भाई। मैं तुझे बतलाऊं, गुलाम है मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, सामान भी हुजूर का, गुलाम भी हुजूर का, चाची भी हुजूर की, गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सामान भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऊँटनी और डाची भी हुजूर की है। सामान दुरुस्त कर रहा था, सामान लाद रहा था, सामान ठीक कर रहा था, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उसके सीने में लगा, वो फौरन उसी वक्त बेचारा रुखसत हो गया। सहाबा दौड़े, जन्नती जन्नती जन्नती, गुलाम है काली कमली वाले का। हम तो नाम के है ना, वो असली गुलाम था हुजूर का, और सामान भी हुजूर का उठा रखा था उसने, और हुजूर ही की ऊँटनी पे लाद रहा था। अंदाजा लगा, गुलाम भी काली कमली वाले का हो, सामान भी हुजूर का, लाची भी हुजूर की हो। साहबा कहते हैं जन्नती जन्नती जन्नती, आप तशरीफ ले आए, फरमाया हुआ बिन्नार। तू किस मुल्क में रहता है, किस दुनिया में रहता है, किस धुन में लगा रहता है, किस मगन में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। काली कमली वाले का गुलाम है, काली कमली वाले का सामान है, ऊँटनी भी हुजूर की है जिस पर हुजूर सवारी करते हैं। सामान लाता हुआ तीर लगा, दुनिया से रुखसत हो गया। सब कहते हैं जन्नती जन्नती, काली कमली वाले ने आके फरमा दिया हुआ बिन्नार, जहन्नुम में गया। सारे साहबा हैरान हो गए, कमाल है। गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, सामान भी हुजूर का हो, सवारी भी हुजूर की हो, तीर भी काफिर ने मारा हो, फिर भी जहन्नुमी। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का तर्जुमा सुन, और जरा अपने गिरेबान में झांके, अपने आप से पूछी मेरा तेरा क्या हाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने माल गनीमत में से जो अभी तकसीम नहीं हुआ होगा, इसने एक चद्दर उठा ली होगी। मैं देख रहा हूँ इस वक्त आग की बनकर सारे बदन पे लिपट गई। ये बात नहीं कि आज ही इसने ये काम किया है, न जाने किस जन के मौके पे किया होगा।
यूं ही जरूरत होगी गनीमत का माल जो काफिर छोड़ के जिहाद में जंग में भागा करते थे उसे इकट्ठा करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता था और फिर वो हिस्से के मुताबिक तकसीम हुआ करता था। चुनाचे तकसीम से पहले इसने एक चादर उठा ली होगी, मुमकिन है ये समझ कर उठाई हो कि मुझे जरूरत है चादर की, चादर पड़ी है उठा के ऊपर कर ली, कोई बात नहीं। जब आपने ये फरमाया तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, ये जूती में लगने वाला तस्मा लेकर आया और अर्ज करने लगा मेरे आका मैंने उठाकर अपनी जूती में डाल लिया था, ये मैं वापस कर ले आया हूँ। फरमाया क़यामत में वापस करना, इस वक्त मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। ये जो हम रात दिन दगाबाजी, फरेबबाजी, झूठ बोलना, बदमाशी करना और अपने आप को लैंडलॉर्ड बनाने की जो फिक्र लगी हुई है, इसका जरा अंजाम तो देखना, बनेगा क्या? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पहरेदारी मुकद्दर में आ जाती है, आगे कुछ नहीं होता। और वो कितनी मलऊन शहर होगी जिसके बारे में खुद इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अद्दुनिया चीफतुन तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मरदूद है, दुनिया के तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। ये क्यों फरमाया आपने कि कुत्ते की तरह? जानवर और भी तो थे और जानवरों की मिसाल नहीं दी और जानवरों के बारे में कुछ नहीं बतलाया, क्या बात है कुत्ते के बारे में क्यों फरमाया? उलमा इकराम ने कुत्ते की कई खसलतें लिखी है। पहली खसलत तो ये लिखी है कि ये जो कुत्ता है मालिक का भी वफादार है, मकान वाले का वफादार है, पालने वाले का वफादार है, जो खिलाए पिलाए उसका वफादार है, अपनी बरादरी का बड़ा गद्दार है। कुत्ते को देखकर कुत्ता बड़ा जल्दी घुराता और भौंकता है। वो एक बात भी है, लतीफा भी है। कहते हैं कि एक दिन कुत्ता लाहौर में कुत्तों ने देखा कि नया है, उन्होंने कहा तू कहां से आया? कि दिल्ली से। कि कम चला था? कि सुबह ही। उन्होंने कहा झूठ न बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? और कहने लगा मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूँ, 10-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूँ, मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है, काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को, तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, और कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए, पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनाचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। रात नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है आज की,
اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی ہوتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کرتے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے، اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کا اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کے ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سرکار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا، جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اٹھتا ہوا کہنے لگا کہ اچھا مولی صاحب پھر نہ مرید بڑھاؤ، یہ اتنے روپے لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے خطر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر. ایک کھجور کا دانہ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی. سبحان اللہ. اتنا ہی اللہ نے دیا ہے, ایک کھجور کا دانہ, ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی رج کے نہیں. یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے, مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں, ہم تنگی کب تک گزاریں گے. اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور کے 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا, اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں, کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا, ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے, اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا. ایک کھجور کا دانہ. آخر وہ کھجوریں کوئی منو کی تو تھی نہیں, اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی. وہ جنگ کا موقع, لڑائی, کفر کا مقابلہ, اور راشن تو دیکھ محمد کے غلاموں کا. ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی, اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں, کچھ کھانے کو بھی تو دیں بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے, آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا, وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی, وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا چوس رہا ہے؟ چاہے پچھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام حبیبہ, حضرت حفصہ, ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی, کچھ کھانا بڑھاؤ. کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے, کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں, مومنوں کی اماں ہے, اور دھوپ کا یہ عالم ہے, اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. سبحان اللہ. فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے, کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں, مومنوں کی اماں ہے, اور دھوپ کا یہ عالم ہے, اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی, کیوں آرزو کی, کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا, علیحدہ ہو بیٹھے. اگر دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا, ایمان کی رکھتی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے, اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی, میرے گھر میں رہ کے بھی, جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں, جو میرے بستر میں رہتی ہوں, جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو, یا پھر کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے, اس لیے قرآن کریم نے آواز دی, قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
میرے محبوب کی اطاعت کر لی، میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا، تو اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو آکر کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، اتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے۔ مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔